حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کے پاس حاضر ہوئے. آ کر عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، امت میں کہیں فتنہ نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا، امت مصطفیٰ میں کوئی ایسا فتنہ قائم نہ ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ اسلام دور دراز کے علاقوں میں پھیل رہا ہے اور قرآن مجید کے پڑھنے میں، اس کی قراءت میں، اس کے لہجہ میں، اس کی ادائیگی میں اختلاف آ رہا ہے. آپ اس مسئلے پر توجہ فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت زید بن ثابت اور دیگر کچھ صحابہ اکرام کو بلایا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے. ان کو بلا کر ان سے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی، میری اور آپ کی ماں ہیں. ہماری ماں حضرت سیدہ حفصہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کا ایک شاہی نسخہ تیار کر رکھا تھا، وہ ایک یا ایک سے زائد نسخے تھے، وہ آپ ہمیں دیں. وہ نسخے وصول کیے. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت اور دیگر کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس کے مطابق کچھ اور نسخے لکھو. اب وہ کاتبین بیٹھ گئے، وہ ان کو لکھانا شروع ہو گئے. آپ نے ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت زید بن ثابت کو، فرمایا سنو، اگر کسی جگہ پر قراءت میں تمہارا یعنی کاتبین کا اور جو کتابت کرا رہے ہیں تمہارا آپس میں اختلاف آ جائے، ظاہری بات ہے قراءت میں اختلاف تو تھا نا جس وجہ سے یہ لکھ رہے تھے، اختلاف آ جائے تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے قراءت قریش پر قرآن کو لکھنا ہے. یہ ہے محبت رسول حضرت عثمان غنی کی. فرمایا اس لیے کہ قرآن قراءت قریش میں نازل ہوا ہے. اور ایسا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہو گیا کہ یہ تورات لفظ جو ہے التورات، یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ گول تا کے ساتھ لکھیں یا لمبی تا کے ساتھ، الف با تا سا والی جو تا ہے وہ لکھیں. اب اس گول تا کے ساتھ لکھیں تو اس کو وقف کی صورت میں پڑھنا تھا، توراہ ہا ادا کرنی تھی، اور اگر اس تا کے ساتھ لکھتے تو وقف کی صورت میں تورات تا ہی ادا ہونی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ قراءت قریش پر فرمایا چونکہ قراءت قریش پر تورات تا کے ساتھ لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لہذا تم لمبی تا کے ساتھ اس کو رقم کر دو. یہ ان کی محبت تھی اور یہ حقائق کے عین مطابق قرآن مرتب کیا گیا. اس طرح سے بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محنت کے ساتھ صحابہ اکرام نے مختلف زاویوں سے چیزوں کو جانچ کر، پرکھ کر، گواہیاں لے لے کر اصول قائم کر رکھے تھے. اس کے مطابق قرآن مجید کے نسخے لکھے. اب جب شاہی نسخے لکھے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہیں، آپ کی بارگاہ اقدس میں وہ پیش کیے گئے. تو آپ نے جہاں تک اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی امت پر یہ احسان فرمایا کہ ان سارے علاقوں میں جتنے گورنر تھے ان کے پاس ایک ایک نسخہ بھیجا اور ان سے کہا کہ قرآن کے معاملے میں کوئی فتنہ نہیں اٹھنا چاہیے، اپنے اپنے علاقہ کے اندر یہ قرآن مجید کا نسخہ تمہیں مل رہا ہے، اس کے مطابق قراءت لاگو کر دو. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. آپ نے امت کو قرآن کی ایک قراءت پر جمع کر لیا.